اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا تو یہی ماننا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو یہ اللہ کا شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے، یہاں تک آزادی دے دی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، ہاں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ تو پہلا تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ رب ہونے کا، کہ اس کو مانا جائے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ ماننے کے فوراً بعد دوسرا تقاضا کیا ہے کہ پھر مانگا بھی اسی سے جائے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے فوراً بعد ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اب اس کے عام ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جوڑ بنتا نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں تو مجھے 2 روٹیاں دے دے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے تو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے نا۔ آپ دوسرا ترجمہ کیجئے، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں لہذا تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اب بات بن گئی، اس لیے کہ مانگا مالک سے جاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اصل میں جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ کو دل میں اتارنا، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، اور مختلف طریقوں سے بٹھایا انہوں نے۔ یعنی ایک مرید نے اپنے مرشد سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ انہوں نے کہا حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کی اتنے عرصہ میں تربیت میں رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری اتنی بھی تربیت نہیں ہوئی کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا یا نبوت کا دعویٰ کر دوں گا؟ انہوں نے کہا میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے، یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اور کبھی نہ سمجھنا، کبھی نہ سوچنا کہ تمہاری ہر بات مانی جائے، یہ صرف نبی کا مقام ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے، کوئی عام انسان ایبسولیوٹلی واجب الاطاعت نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی a way to inculcate ایمان باللہ and ایمان بالرسالت۔ اسی طرح کوئی دین کے خادم تھے، انہوں نے ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی، لوگ آتے تھے ان سے آ کر کسب فیض کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، اور ان کا سارا سلسلہ چل رہا تھا، انہیں اپنی معاشی جد و جہد کے لیے اپنی خانقاہ سے اٹھ کر جانا نہیں پڑتا تھا۔ لیکن بہرحال شیطان نے دل میں ایک وسوسہ ڈالا اور انہیں خیال آیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا، 3 دن تک کہیں سے کچھ نہیں آیا۔ جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ساتھ والے گاؤں میں چلے گئے، چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور 2-3 دروازوں پر دستک دی، 3 روٹیاں مل گئیں، بڑی قناعت کے ساتھ 3 روٹیاں لے کر واپس آ گئے، بس ضرورت میری پوری ہو گئی۔ تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بہت بھونکا، انہوں نے چھڑی سے بڑا پرے ہٹایا، آخر اس کو ایک روٹی ڈال دی۔ کتے نے فٹافٹ روٹی کھائی، پھر پیچھے، دوسری بھی ڈال دی، کتے نے پھر کھائی، پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے، آخر جھنجلا کر یوں اس کی طرف چھڑی کر کے کہنے لگے بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تجھے ڈال چکا ہوں، پھر بھی بھونک رہے ہو۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا، اس نے کتے کو بھی بولنا سکھا دیا۔ اس نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں 7 والے دروازے پہ چلا جاؤں۔ تم اتنے بے غیرت ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں، اور اس نے 3 دن تمہیں بھوکا رکھا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے آ گئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو اللہ کو رب ماننے کا سب سے پہلا تقاضا تو اٹ سیلف ماننا ہو گیا نا، ماننے کے بعد پہلا تقاضا کیا ہے؟ اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ دیکھیے مالک تو مالک، امپلائر بھی پسند نہیں کرتا آپ کے گھر میں کوئی ملازم یا ملازمہ ہو
میں آپ کے ہاں مہمان جاؤں اور آپ کا ملازم میرے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے تو آپ مائنڈ کرتے ہیں نا, تھوڑی بےزتی کراتی. حالانکہ آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں, آپ نے تو جو اس کو دینا ہے دے دیا. تو وہ جو اصل مالک ہے, یاد رکھیے گا, امپلائر نہیں, آقا ہے. وہ کیسے گوارا کرے گا کہ ہم آقا اس کو کہیں اور ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلائیں, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو کوڑیوں کھوٹا ہو گیا, تیرے پلے کک نہیں رہا. کیوں؟ تو نے غیر کے آگے ہاتھ پھیلا دیا. تصور تو کرے, دعویٰ اتنا بڑا کہ میں رب العالمین کا غلام ہوں, رب العالمین کا بندہ ہوں, اور میں اپنے آقا کی انسلٹ کراؤں. جیسے آپ انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ملازم نے میرے سامنے دکھڑا بیان کر دیا, تو رب العالمین کو کتنا غصہ آتا ہوگا, کتنا غضبناک ہوتا ہوگا کہ جب ہم اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تیسری چیز, یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی ہم نے امپلائر کے مقابلے میں دیکھا تھا کہ غلام پر کوئی حق نہیں ہوتا, لیکن ایک حق ہم نے ثابت کر ہی لیا کہ مانگنا حق ہے. دینا نہ دینا یہ اس کی مرضی ہے, لیکن مانگنا حق ہے. مانگنے کے بعد تقاضا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کوئی آپ کے پاس ملازم آتا ہے تو جب آپ کو رپورٹ کرتا ہے کیا کہتا ہے, سوچ کی کرنا. لیکن یہاں ہم عجیب کنفیوز ہوئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو سیکولر تصورات ہمارے ذہن میں راسخ ہو گئے ہیں, تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ تو جو ہے ہم کرتے ہیں, لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ سانو چنگے چنگے کام کرن دی توفیق دے. حالانکہ آپ غور کریں یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور راستہ ہدایت جو ہوتی ہے بغیر منزل کی نہیں ہوتی, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. منزل کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا دے جو تجھ سے انعام پاتے ہیں. انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں. تو ہمیں گر سکھا دے کہ ہم تجھے راضی کیسے کریں. وہ راستہ بتا دے کہ جس پر چل کے ہم تجھے راضی کر لیں. یعنی بندے کا اصل کام کیا ہے؟ مالک کو راضی کرنا. میں سچ کیوں بولوں؟ اس لیے نہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, اس لیے کہ میرے مالک کا حکم ہے. میرا مالک اگر مجھے کہے کہ جھوٹ بولو تو مجھ پر جھوٹ بولنا لازم ہے. میرا مالک کہے کہ تم چوری کرو تو مجھ پر چوری کرنی لازم ہے. میرا مالک کہے کہ چیٹنگ کرو تو مجھ پر چیٹنگ کرنی لازم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کر دیا کہ خود ہی پیالہ جو ہے وہ رکھوا دو اپنے بھائی کے تھیلے میں, پھر وہیں سے برآمد کر لو. بالکل تھانے دار والا عمل ہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ نہیں اللہ میاں میں آتا تو کا نہیں دینا, مالک ہے. اس نے کہا کہ ایسے کرو. He had to do it. Very simple. تو صراط مستقیم کا ٹارگٹ کیا ہے؟ انعمت علیہم. اس کا الٹ کیا ہے؟ مغضوب علیہم. غیر المغضوب علیہم. ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن سے تو راضی ہو کر انہیں انعام دیتا ہے, جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنتے ہیں اور نہ ہی بھٹکتے ہیں. صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى